کے 7 رنگ ہوتے ہیں، اور ذکر امام حسین کے 700 رنگ بھی اگر بیان کیے جائیں تو وہ بھی تھوڑے ہیں۔ یہ بات بڑی معروف ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان تھا کربلا کے اندر۔ سوال یہ ہے کہ امتحان کا سوال کیا تھا، کس سوال کا جواب دینا تھا جس کے لیے امام حسین کربلا میں تشریف لے گئے۔ اگر آپ پارہ نمبر 2 پڑھیں تو اللہ رب العزت نے بدیع الفاظ ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم تمہیں 5 چیزوں سے آزمائیں گے، تمہاری آزمائش کی جائے گی، تمہیں ابتلاء میں ڈالا جائے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب جو ان 5 میں سے کسی پر یا 5 پر صبر کر جائے تو ان کو بشارت عطا فرما دیجیے۔ صبر بلا کی چیز ہے، مطلب یہ ہے کہ صابر کا درجہ اتنا بلند ہے، اللہ تعالیٰ نے نمازی کے لیے، صائم کے لیے، حاجی معتمر کے لیے نہیں فرمایا، صابر کے لیے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ صبر کی اور بہت زیادہ آیات ہیں قرآن پاک کے اندر جو اس کا مفہوم واضح فرماتی ہے، لیکن یہ جو آیت جس کے اندر فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے 5 چیزوں کے ساتھ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہیں خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، ہم تمہیں پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ یہاں پر ثمرات کا لفظ بولا گیا، مراد ہر وہ چیز جو انسان کے جسم کے لیے مفید ہو، وہ کھانا ہو، پانی ہو۔ تو میں اس بات کو مختصر کر کے عرض کرتا ہوں، آپ دیکھیں ہم جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، کسی پر خوف مبتلا ہے، یہ آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کسی کو کسی فرد کا خوف ہے، کسی کو کسی چیز کے چلے جانے کا خوف ہے، کسی کا معاملہ کسی ایسی جگہ پر کھڑا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے حق میں یہ چیز ثابت نہ ہوئی تو میرا نقصان ہو جائے گا، اس کو اس کا خوف ہے۔ کسی نے اپنے بچے یا بچی کا رشتہ کیا، اس معاملہ کے اندر کسی چیز کو ذہن میں رکھ کے وہ خائف ہے، تو یہ سب خوف کی اقسام ہے۔ تو یہ خوف کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے۔ تم حالت خوف میں کس کی طرف رجوع کرتے ہو، اور حالت خوف کے اندر اپنا سہارا کس کو تلاش کرتے ہو؟ حالت خوف کے اندر تمہارے لیے سکون دہ چیز کیا ہے؟ اگر اسی بات کے اوپر میں عرض کروں تو 95% لوگ اس معاشرے کے اندر جب کسی خوف کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو وہ اپنا ظاہری کوئی نہ کوئی فرق ظاہر میں تلاش کرتے ہیں کہ جو ہمیں اس خوف کی کیفیت سے باہر نکال دے۔ حالانکہ اس حالت کے اندر انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ در حقیقت انسان کا امتحان ہے۔ کوئی بھی انسان اس وقت دنیا کے اندر وہ خوف سے خالی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی خوف ضرور مسلط ہے۔ بھائی یہ جتنا خوف تمہارے اوپر مسلط ہے، 10%، 20%، 30%، یہ تمہارا امتحان ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک کا امتحان ہے،
وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اگر تمہیں مال تھوڑا دیا ہے تو یہ تمہارا امتحان ہے. وَالْأَنفُسِ، اگر تمہیں اولاد نہیں دی یا اولاد دی ہے اور تمہاری مطلوبہ خواہش کے مطابق نہیں ہے کہ میری بیٹیاں ہیں میرا بیٹا کیوں نہیں ہے، یا میرا بیٹا ہے تو میری بیٹیاں کیوں نہیں ہیں، یہ بھی امتحان کی ایک صورت ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہیں پھلوں کی کمی سے بھی آزمائیں گے. تو کیا اس وقت جتنے لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان میں سے کسی نہ کسی چیز سے دوچار نہیں ہیں؟ تو یہ ہماری ابتلا ہے، یہ ہمارا امتحان ہے، اور یہ آزمائش کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حکم دے دیا کہ میں آزماؤں گا تمہیں، اور رزلٹ بھی اناؤنس فرما دیا وبشر الصابرین. یہ دائماً نہیں ہوگا، ایسا نہیں کہ یہ تمہاری موت کے ساتھ تمہیں لگاتار تمہارے ساتھ چلے گا. وبشر الصابرین، آخر جو لوگ صبر کر رہے ہیں ان کو حضور بشارت دے رہے ہیں. پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ جب کسی بڑے چیز کا اعلان فرماتا ہے تو اپنے محبوب کے وسیلہ سے فرماتا ہے. تو یہ بشر کا صیغہ امر کا صیغہ ہے. اللہ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے اے محبوب اپنے غلاموں کو جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بشارت دے دیجیے. صابر وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کرتا. اللہ اس کو جہاں رکھے جیسا رکھے وہ خاموش رہتا ہے. اللہ اس کو مال تھوڑا دے وہ چپ رہتا ہے. اللہ اس کو اولاد دے یا نہ دے وہ خاموش رہتا ہے. وہ اضطراب کی کیفیت میں شکوہ و شکایت نہیں کرتا. وہ اس اضطراب کے اندر آ کر کسی کے اوپر لام تان نہیں کرتا. وہ کسی ایک سبب کے اوپر گرجتا اور برستا نہیں ہے. یہ صبر والوں کا شیوا نہیں ہے جو ایسا کرتے ہیں. تو بات میں یہ کر رہا ہوں، یہ 5 آزمائش کے امتحانات ہیں. اللہ کسی کو کسی میں ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو پوری زندگی میں ایک امتحان سے نکال کر دوسرے میں ڈال دے، دوسرے سے نکال کر تیسرے میں ڈال دے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے. اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ سب سے پوچھ سکتا ہے. اس نے سب کی زندگی کو ڈیزائن کیا ہے. اس نے جیسے ڈیزائن کیا ہے اپنی حکمت کے مطابق بہت اچھا کیا ہے. ایک انسان سمجھتا ہے میری زندگی میں سوائے مصائب کے اور کچھ نہیں ہے. کتنا ناشکرا انسان ہے. تجھے کیا معلوم تیرے رب نے تیرے لیے آخرت کے اندر کتنا بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. ایک مصیبت کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسرا امتحان، تیسرے کے بعد چوتھا امتحان، چوتھے کے بعد 5واں امتحان. لیکن یہ سارے امتحانات اگر دیکھا جائے تو کربلا کے اندر نہ صرف اکٹھے ہیں بلکہ پورے زور کے ساتھ اکٹھے ہیں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک آزمائش نہیں 5 آزمائشیں ہیں. اور 5 آزمائشوں میں جتنی جزئیات ہیں میں ان کا ذکر نہیں کر رہا، وقت نہیں ہے. 5 آزمائشوں کے اندر ہزارہا جزئیات. صبر ہے کس کے اوپر؟ خوف پر، پھر اس کی جزئیات. والجوع بھوک ہے، پھر اس کی جزئیات. ایک صرف صبر کی بات کروں نا اگر میں تو ائمہ کرام نے 50 جزئیات لکھی ہیں کہ جو صبر کے درجات ہیں. تو یہ 5 کی 5 جو اقسام ہیں یہ کربلا کے اندر اکٹھی ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف ظاہر کے اعتبار سے کتنا تھا اس طرف سے، وہ بھی کربلا میں ہے. والجوع، بھوک کیسی تھی اور پیاس کیسی تھی آپ نے سن رکھا ہے. ونقص من الاموال، اس طرف مال و زر کتنا تھا اور اس طرف مال و زر کیا ہے. والانفس، اس طرف تعداد کیا ہے اور اس طرف تعداد کیا ہے. والثمرات، عیش و عشرت کے دل دادا لوگ اس وقت اس طرف کن کن چیزوں سے متلذذ ہو رہے تھے. اللہ کے نافرمان اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے باغی اس وقت کتنی نعمتوں کے ساتھ متلذذ تھے. اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا پیکر اتنا حسین اور اتنا مقدس پیکر کہ اگر وہ آرام فرمائے تو فرشتے نیچے پر بچھا دیتے ہیں، فرشتے اوپر پر بچھا دیتے ہیں. اتنا خوبصورت پیکر، اتنا مقدس پیکر، اتنا بابرکت اور متبرک پیکر.
کس قدر آزمائشوں کا شکار ہے۔ اللہ کے باغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مجرم جو سامنے کھڑے ہیں، اس طرف دیکھیں کیا ہے اور اس طرف دیکھیں کیا ہے۔ آزمائشیں صرف 5 نہیں ہیں، بلکہ 5 آزمائشیں اپنے پورے زور کے اوپر ہیں۔ اس کے باوجود بھی نہ کوئی شکوہ ہے، نہ شکایت ہے اور نہ ہی دعا ہے اس بات کی کہ اے اللہ مجھے اس امتحان سے ڈر لگ رہا ہے، اے اللہ مجھے اس امتحان سے اس انداز میں پاس کر دے۔ نہیں، رب کی رضا پر خاموش ہے۔ جیسے تقدیر آئی سامنے، اگر تقدیر نے یہ فیصلہ کیا ہم نے علی اکبر کی شہادت لینی ہے تو کوئی شکوہ نہیں ہے، اپنے جوان بیٹے کی شہادت دی تھی۔ اگر تقدیر یہ فیصلہ لے کر آئی کہ ہم نے آپ کے دوسرے بیٹوں کی شہادت لینی ہے، اس پر بھی خاموشی۔ آپ کے بھتیجوں کی شہادت لینی ہے، اس پر بھی خاموشی۔ علی اصغر ننھا سا وجود، ان کی بھی شہادت لینی ہے، تقدیر سامنے آئی، اس پر بھی خاموشی۔ پانی نہیں پینے دیا گیا، اس پر بھی خاموشی۔ اگر کوئی چیز آمد و رفت کے لیے کوئی لے کر جا رہا ہے، اس کو بھی قید کر لیا، اس پر بھی خاموشی۔ اب بتائیے ان سے زیادہ اللہ کے قریب کون ہو سکتا ہے؟ ان کا مقام کس قدر بلند ہے اور کتنی نسبتوں اور رحمتوں کا وہ مجموعہ ہے، اور کس قدر آپ کا اللہ کی بارگاہ کے اندر اونچا مقام ہے۔ تکالیف اور مصائب کس طرح ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ یہاں پر آ کر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہے، نہ صرف خاموش ہے بلکہ خوش بھی ہے۔ خوش بھی ہے، جو میرے رب کی تقدیر ہے، جو میرے رب کا فیصلہ ہے۔ صبر کیا یہاں پر، جتنی آزمائشیں تھیں خاموشی کے ساتھ اپنے اندر رکھی۔ صبر کی جتنی اقسام تھیں سب سے بدرجہ گزرتے گئے۔ ایک صبر کی قسم ہوتی ہے جب سامنے مصیبت ہو، حبس النفس، بندہ نفس کو روک لے، اس مصیبت کا اظہار نہ کرے۔ جو بندہ ہائے کرتا ہے، لوگوں کے اندر بیٹھ کر اپنی گفتگو کو سنا کر اپنا بوجھ ہلکا کرتا ہے۔ ہمارے معاشرہ میں یہ بات ہے نا، ادھر آؤ، آ کر مجھے سناؤ تاکہ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو۔ بجائے ہلکا ہونے کے اور بوجھل ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ جب وہ سنائے گا، کوئی دائیں طرف سے 2 باتیں کرے گا، کوئی بائیں طرف سے 2 باتیں کرے گا، اور وہ بندہ جو پہلے صبر کی اس منزل سے گزر رہا تھا، اب لوگوں کی نا امیدی نے اس کو بھی نا امید کر دیا۔ اب اس نا امیدی کی وجہ سے وہ انسان اپنی زندگی کو شکستہ تر دیکھتا ہے کہ میری تو زندگی ٹوٹ گئی، میں تو خراب ہو گیا، اب تو میں مر جاؤں گا، اب تو میرے ساتھ فلاں معاملہ ہوگا اور کیسے ہوگا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ نا امید لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ اسی شخص کو اٹھائیں اور ان لوگوں کے پاس لے آئے، ان کی صحبت میں لے آئے جو اللہ رب العزت کے ساتھ واثق ہوتے ہیں، جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جو پر امید ہوتے ہیں، جو زندگی کا فلسفہ سمجھتے ہیں، جو اس کے پیچ و خم کو جانتے ہیں، جو اس کے نشیب و فراز سے واقف ہے۔ جب آپ ان کو لے کر آئیں گے نا ان کے پاس، وہ پھر ان کو زندگی کی وہ تلخیاں سمجھائیں گے، پھر اس کی حکمتیں سمجھائیں گے، اس کو رب سے نا امید نہیں ہونے دیں گے۔ آپ جس وقت ایسے لوگوں میں بیٹھیں گے نا تو وہ آپ کو نا امید کر دیں گے، آپ کو پریشان کر دیں گے، بے صبرا کر دیں گے، آپ کو بولنے پہ مجبور کر دیں گے، آپ کو رونے پر ماتم کرنے پہ مجبور کریں گے، تڑپنے پہ مجبور کریں گے۔ آپ کہیں گے ہائے میری زندگی تو برباد ہو گئی، خراب ہوگی۔ کس وجہ سے؟ آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ میں بیٹھا کن کی صحبت میں ہوں، میں کن لوگوں کے قریب بیٹھا ہوں، میرے اوپر یہ سارا کا سارا رنگ چڑھ گیا ہے، یہ ان کا رنگ میرے اوپر چڑھ گیا ہے۔ آپ اللہ کی زمین میں سے ایسے لوگوں کو تلاش کریں کہ جو لوگ زندگی کے مفہوم سے واقف ہیں، جو لوگ زندگی میں آنے والی تلخیوں سے واقف ہیں، اور جو لوگ زندگی کے مصائب سے واقف ہیں۔ یہ کیوں آتے ہیں؟ جب آتے ہیں تو کیا دے کر جاتے ہیں، اور جب یہ چل رہے ہیں تو تمہاری زندگی میں ان کی حقیقت کیا ہے۔ پھر وہ تمہیں گر سکھائیں گے، پھر وہ تمہیں راز بتائیں گے، پھر وہ تمہیں اس کے اندر سے گزرنے کا طریقہ بتائیں گے۔
صحبت بدلی تو انسان کا مزاج بدل گیا. صحبت بدلی، وہی انسان جو ناشکری کر رہا تھا اپنے قول اور فعل سے، وہی شکر والا بندہ بن گیا. صحبت بدلی، آپ کے فکر کی کیفیت بدل گئی. صحبت بدلی، آپ کے سینے کا سارا بوجھ اتر گیا. تو اللہ اپنے بندوں کے اندر ہی ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. وہ نظر نہیں آتا مگر نظر آنے والے اس کی رحمت کے مظہر ہوتے ہیں. وہ مبصر نہیں ہے مگر جو مبصر ہے اس کے اندر سے رب کی صفات نظر آتی ہے. آپ دیکھیں اللہ کے کئی ایسے بندے ہیں جو رب کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اس کے اندر سے خدائی صفتیں بولتی ہیں. دوبارہ پھر سنیں یہ جملہ، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اس کے اندر سے خدائی صفتیں بولتی ہیں، اللہ کی صفتیں اس کے اندر سے گفتگو کرتی ہیں. وہ پھر آپ کو زندگی کا مفہوم سمجھائے گا. پھر وہ آپ جب وہ گفتگو کرے گا آپ کو وہ پھر رب سے بدظن نہیں ہونے دے گا. شیطان مردود لعین بدبخت آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کا ایمان چھیننے کے در پہ ہے. کہیں پر بندہ کھڑا ہو کر اپنے پروردگار کی ناشکری میں کوئی ایسا کلمہ بول دے کہ جس سے اس کے ایمان کی شمع بجھ جائے اور وہ معاذ اللہ بے ایمان ہو جائے. کتنی بڑی نحوست ہے اس بات کی کہ جب انسان دیندار لوگوں کے قریب نہیں بیٹھتا. اب آپ دیکھیے میرے امام پاک جو ہے سبحان اللہ، یہ مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے نا، کتنی تلخیاں، کتنی تکالیف، کتنی پریشانیاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر. مگر اگر وہ حضرات قربانیاں نہ دیتے اور وہ صبر کے تمام مقامات واضح کر کے نہ جاتے، آج ہم جیسے لوگ جب دین کا کام کرنے چلتے ہیں، ہمیں کوئی ایک بندہ بات کر دینا، ہماری ایگو سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں مجھے بات کی اس نے، میں کیوں کر دین کا کام کروں گا، میری بھی عزت نفس ہے. میں نے ایسے ایسے پڑھے لکھے لوگ گرتے دیکھے ہیں جن کے نفس کے حجابات نے ان کو دے مارا ہے زمین کے اوپر. سامنے کیا چیز ہوتی ہے؟ عزت نفس. پیچھے کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا وار. سامنے کیا ہوتی ہے؟ عزت نفس، اور پیچھے کیا ہے؟ اپنے اعمال کی بربادی کا سبب. اگر تم اتنے سمجھدار ہو، اتنے پڑھے لکھے ہو، تو کم از کم یہ فیصلہ کرنے پر تمہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ میری اور تمہاری عزت ہے کیا، میرا اور تمہارا مقام ہے کیا؟ کائنات میں جن کی عزتوں کو اللہ تعالیٰ نے حصوں میں تقسیم فرما کر مقربین کو اس کا حصہ دیا، سب سے بڑی ہستی تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. کیا کچھ نہیں وہاں پر کیا گیا؟ کون کون سا ظلم اس ذات کے اوپر نہیں ڈھایا گیا؟ کون کون سے ظلم کی وہاں پر جہت نہیں آئی؟ بچوں کی قربانیاں، مال کی قربانی، جان کی قربانی. کاذب آپ کو کہا گیا، مجنون آپ کو کہا گیا، جادوگر آپ کو کہا گیا. آج آپ بات کرتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور جب دین کا نام لینے کے لیے چلے اور آپ کو کوئی بندہ ایک بات کر دے اور آپ سوچ کے گھر میں بیٹھ جائیں اور بات ہم کریں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. کون سی موت؟ سب سے پہلے نفس کی موت ہوگی تو پھر اس راستے پر چلیں گے نا ہم. اس ہستی پاک کو آپ دیکھیں، جناب جبریل تشریف لے آئے تھے، کیا یا رسول اللہ حکم دے دونوں پہاڑوں کو اٹھا کر ان سب کچل دوں میں اندر. فرمایا نہیں، یہ نہیں مان رہے تو پھر کیا، ان کی نسلیں ضرور میرا کلمہ پڑھیں گے. ایک مبلغ کے لیے، ایک راہی کے لیے، ایک پریچر کے لیے، ایک مصلح کے لیے کتنے اس کے اندر خوش نما پھول ہیں اور کتنی اس کے لیے راہیں ہیں. آج ہم اگر کسی کو کہنا بھائی داڑھی شریف رکھ لیں، سب سے پہلا سامنا اس کو گھر والوں کا ہوتا ہے. جو دب جاتے ہیں گھر والوں کے سامنے، وہ داڑھی شریف کی سنت کو میں نے دیکھا خود ان کو شہید کرتے ہوئے.
ہم لوگ کتنے کتنے بڑے دعوے کرتے ہیں، کتنا کتنا ہمارا بڑا دعویٰ ہے کہ نہیں دعوے میں، ہمیں یہ بھی مل جائے حضور کی بارگاہ سے، ہمیں یہ بھی مل جائے، ہمیں یہ بھی مل جائے۔ آپ یہ سوچیں آپ نے اور میں نے آج تک دیا کیا؟ ایک سنت پر عمل کرتے ہوئے، یہ کہ امامہ شریف ہے نا، امامہ شریف باندھتے ہوئے اپنی کیفیت دیکھیں ذرا آپ۔ کئی ایسے ہیں بہت ان کو عرصہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مجلس کی کیفیت کو دیکھ کر اپنا گیٹ اپ لے کر جاتے ہیں۔ اگر وہاں پر لوگ ذرا ہولے انداز کے ہوں ویسے چلے گئے، جب ایسے ویسے لوگ ہوں امام ماشی کھول کے اڈا چھوڑ جائے گا۔ نعرہ کتنا بڑا ہے ہمارا، اور دعوے کتنے بڑے ہیں، اور لینے کے لیے ہم کیا کچھ تیار ہیں، کتنی کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، تو لوگوں کی ترچھی نگاہوں کو فیس نہیں کر سکتے آپ۔ زندگی آپ کی، وجود آپ کا، مرضی آپ کی، خواہش آپ کی، لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی کسی کی ایسی نگاہوں کی وجہ سے آپ نے کبھی گاڑی خریدنی چھوڑی؟ یہ میں سارے لوگوں کی کمیٹی ڈلوا لوں کہ بتائیے گا ذرا آپ کو کون سی گاڑی پسند تاکہ وہ میں خریدوں، کبھی کسی نے پوچھا ہے؟ وہاں تو اپنی مرضی چلتی ہے۔ گھر کے اندر ایک ٹائل کیا لگوانی ہو وہاں اپنی مرضی چلتی ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ چھوٹا سا کام کرنا ہو وہ اپنی مرضی چلتی ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر تمہاری مرضی کیوں نہیں چلتی؟ یہاں پر آ کے ہماری خواہش کیوں دم مار جاتی ہے؟ ہم یہاں پر آ کے کیوں مرجھا جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر ہمارے اوپر محفل کا اثر کیوں مؤثر ہو جاتا ہے؟ جن لوگوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے تمغہ امتیاز حاصل کیے ہیں، پھر انہوں نے اپنا سب کچھ دے دیا ہے، پھر انہوں نے پرواہ نہیں کی زمانے کی کہ ہوا ٹھنڈی ہے یا گرم، ہوا کا رخ میرے موافق ہے یا میرے مخالف ہے، پھر انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا، پھر انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ میرے دین کے اوپر چلنے کی وجہ سے کون خوش ہے اور کون ناراض ہے، پھر انہوں نے اس چیز کو قطعاً نہیں دیکھا۔ اگر انہوں نے دیکھا ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو دیکھا ہے۔ یہ مزاج ہے ہمارے اندر، اور کریے ذرا، ہے مزاج ہمارے اندر؟ جو بندہ ان کیفیات کا جتنی دلیری سے مقابلہ کرتا ہے، جو بندہ ایسی ترچھی نگاہوں کا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھل کر جتنی دلیری اور ہمت کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہوئے گزرتا ہے زندگی کے اندر سے، وہی اتنا بڑا عاشق ہے۔ لمبی چوڑی یہ دیگوں کی ترتیب، یہ دیگچے اور یہ فلاں اتنے نان اور یہ وہ، یہ کوئی عشق کی علامت یہاں سے شروع نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا عشق یہ ہے کہ اپنی ذات کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نافذ کیا جائے، اور پھر کسی طرف سے آنے والی ہوا کی کوئی پرواہ نہ کی جائے، میرے موافق ہے یا میرے مخالف ہے۔ تمہارا اتنا یقین نہیں ہے کہ میں جس ہستی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، اللہ رب العزت سب سے زیادہ ان پہ مہربان ہے۔ جب میں ان کی سنت پر عمل کروں گا مجھے کس چیز کی پرواہ؟ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں اس جگہ پر آیا تھا اس وقت بالکل اکیلا تھا، میں بالکل، میرے ساتھ دوسرا کوئی فرد نہیں تھا، اور جن حالات میں میں یہاں پر آیا مجھے ابھی تک وہ حالات سارے یاد ہیں، اور جن حالات کے اندر سے گزر کر یہاں تک آج کا دن اور آج کا وقت اندر موجود ہے، پہنچا ہوں، وہ حالات بھی میری فنگر ٹپس کے اوپر ہے۔ آتے ہیں لوگ، چلے جاتے ہیں، یہ میرے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں امام علی مقام کو کتنے لوگوں نے خط لکھے تھے؟ وہ دور جو خیر القرون کے دور کا حصہ ہے، جو بہترین دور، حضور نے فرمایا سب سے بہترین دور میرا دور، ثم الذین یلونہم، پھر وہ دور جو اس کے ساتھ متصل، ثم الذین یلونہم، پھر وہ دور جو اس کے ساتھ متصل، یہ تیسرا دور چل رہا ہے جو بہترین لوگوں کا دور ہے۔ اور اس دور کے اندر بھی ایسی ذہنیت موجود ہے کہ جنہوں نے اس بات کے اوپر غیرت نہیں کھائی، ان کو شرم نہیں آئی، ہم خط کی ہستی کو لکھتے ہیں، اور خط لکھنے کے بعد جنہوں نے اپنے چہرے پھیر لیے، مال کے وزن نے ان کی پشتوں کو دبا دیا، اور حالات کے رخ نے ان کے چہروں کی آنکھوں کو بدل دیا۔ کیسے وہ حالات تھے؟
توجہ سے سنیں ذرا، آپ سبق رہا آج کا مبلغ کیوں گھبرائے؟ وہ دور یاد رکھو، امام علی مقام کو کہتے ہیں جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا۔ میں اس شے سے ایگری نہیں کرتا۔ آپ کس کے دھوکہ دینے کی بات کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ جن کو بچپن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پالا ہی کربلا کے لیے تھا، اپنا بیٹا جناب ابراہیم دیا تو امام حسین لیے تو کربلا کے لیے لیے، اور پھر یہ دعائیں فرمائی اللہم اعطنی الحسین صبرا واجرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر بھی دینا اور بے پناہ اجر بھی عطا کرنا، اور پھر یہ خبر بتا بھی دی کہ ایسا ہوگا۔ اور مولا علی شیر خدا حل مشکلات جن کو کہا جاتا ہے، دافع المعضلات جن کو فرمایا جاتا ہے، ایک زندگی میں بھی دعا نہیں کی ہے اللہ اس پریشانی کو میرے بچے سے ٹال دینا۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، کتب اس وقت تک کتب بنتا نہیں ہے جب تک حضرت فاطمہ الزہرا کی مور نہیں لگتی ہے، ایک دعا نہیں زندگی میں کی، اے اللہ میرے بیٹے سے اس مشکل کو ٹال دینا۔ سب معلوم ہے ایک دعا کی جاتی تو سب کچھ ٹل جاتا، لیکن دعا نہیں کی ہے۔ بیٹے کو بھی سمجھایا تو صبر کا، خود بھی اس پر صبر کیا۔ مجھے اور آپ کو اگر ایک دن کی تقدیر کھول کے سامنے رکھ دی جائے نا کہ کل آپ کے ساتھ یہ ہوگا، تو ہم لوگ اٹھ کے چل نہیں سکتے۔ یاد رکھیے، ہم لوگ اٹھ کے چل نہیں سکتے کل میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ اللہ نے چھپا کر رکھا ہوا ہے نا، ہم اس وجہ سے ہمارے اوپر خوف کی وہ کیفیت نہیں۔ جن ہستیوں کو جس دن بچہ پیدا ہو تو پتا ہو کہ اس کی گردن کٹے گی، یہ شہید ہوں گے، اس بات کو دل میں رکھنا اور رکھ کے زندگی گزارنا، اور اس مزاج اور کیفیت کے اندر ہر وقت اپنے بیٹے حسین کو دیکھنا، اور صرف ماں باپ کو پتہ نہیں بیٹے کو بھی علم ہے، نہ نانا جان نے، نہ والدین نے، نہ بھائی نے، نہ خود کسی نے دعا نہیں کی اے اللہ اس پریشانی کے وقت کو ہمارے اوپر سے ٹال دے گا۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کربلا تو ہونی ہی ہونی تھی، کربلا ٹلنے والی نہیں تھی، مگر کربلا کے لائق اگر کوئی تھا تو شہزادہ حسین ہی کربلا کے لائق تھا۔ اس کربلا کے میدان کے اندر کوئی اور مائی کا لال کھڑا ہو نہیں سکتا تھا۔ کربلا کے اندر اس وجود کی ضرورت تھی جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی خوشبو ہو، جو تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹرن ہو، جو مولا علی شیر خدا اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لال ہو، جن کے اندر صبر بھی بے پناہ ہو، حکمت بھی بے پناہ ہو، اور جن کی تقدیر اور تدبیر بے پناہ ہو جن کے پاس۔ کربلا تو ہونی ہی ہونی تھی، مگر یہ سوائے امام حسین کے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ مقام در حقیقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی صبر کی آخری تکمیل تھی، جو باپ سوائے امام حسین سے کوئی اور پورا نہیں کر سکتا تھا۔ تو سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود زندگی گزارنا، خاموش ہو کے اللہ کی خوشی کے اوپر زندگی گزارنا، یہ اگر کسی کا وتیرہ ہے تو پنج تن کے گھرانے کا وتیرہ ہے۔ اس وقت کے اندر بھی دعائیں کی گئی، موضوع بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو بات میں یہ کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، کون دھوکہ دے سکتا ہے نواسہ رسول کو؟ ایک ولی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہ اٹھائیں تو فرمائے کہ میں نگاہ اٹھاؤں تو تقدیر کی تختیاں میرے سامنے کھڑی ہوتی ہیں۔ کئی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے امام حسین کی بارگاہ کے اندر۔ کیا ان کو علم نہیں تھا؟ یہ دھوکہ خود ان کی اپنی ذاتوں کے لیے تھا، میرے امام کو کوئی دھوکہ نہیں تھا۔ میرے امام خود اپنی خوشی کے ساتھ، رضا و رغبت کے ساتھ مقام تسلیم کو حاصل کرنے کے لیے، مقام صبر کو حاصل کرنے کے لیے، اور جس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبریاں عطا فرمائی تھی، اس مقام کو پورا کرنے کے لیے خود تشریف لے گئے۔ کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو اس وقت میں ایک پوائنٹ یہ نوٹ کریں، محبت کے دعوے دار لوگ آتے ہیں۔ جس وقت آپ کوئی بھی کام کریں گے، آپ سے محبت بے پناہ لوگ کریں گے، مگر محبت وہ نہیں ہوتی ہے کہ جو راستے میں دم توڑ جائے۔ محبت وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ ساتھ چلے۔
ਲੱਖਾਂ ਬੇਰ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੱਚੇ, जेड़े पक्कर नाल मोहम्मद वो ही खांदे बट्टे। तो जो पुख्ता होते हैं फिर उनको मार भी पड़ती है, जो फिर दरख्त के साथ रह के पकते हैं लोग उनको पत्थर मारते हैं फिर वो नीचे आता है, जो कच्चे होते हैं वो पहले गिर जाते हैं। तो ये मिसालें हमारे लिए है। कितना बड़ा दर्स है करबला की इस दर्सगाह से जो हमें मिल रहा है, कितना बड़ा सबक है। क्या उस वक्त के अंदर मैदाने करबला के अंदर कई लोग इधर से उधर से इधर आए नहीं गए हैं ना। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो एक तरफ, क्या उन लोगों को नहीं पता था कि ये हस्ती कौन सी है? मालूम था ना कि ये नवासे रसूल पाक है। फिर उन्होंने तलवारें क्यों खींची? किस वजह से? ये नफ्स अगर इसकी इस्लाह ना की जाए तो ये कुत्ता बन के इंसान को डसता है, काटता है, मार डालता है इंसान। जब तक इसकी इस्लाह ना की जाए और इस नफ्स की दुरुस्तगी की कोशिश ना की जाए, इंसान तो कुछ खबर नहीं होती मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं। अगर वो लश्कर नवासा रसूल के सामने खड़ा हो सकता है तो फिर पीर क्या तो मुरीद क्या, उस्ताद क्या तो शागिर्द क्या ये नहीं खड़े हो सकते सामने? बोलिए, क्या ऐसा होता नहीं? औलाद बाप के सामने खड़ी है, हकीकी है या रूहानी है, सामने खड़ी है। तो वो भी तो करबला के अंदर सामने खड़े थे ना। मैं अल बिदाया व निहाया अल कामिल इब्न असीर के अंदर खुद पढ़ा है। जिस दिन 10 मुहर्रम यानी आज का दिन था, आज के दिन दोनों तरफ अजानें हुई थी। वो खैमे वाले भी अजानें दे रहे थे और इधर भी अजानें हो रही थी। उधर भी नमाज हुई, इधर भी नमाज हुई। उधर भी जमात हो रही थी, इधर भी जमात हो रही थी। बताइए, वो जो अजान थी वो तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाना जान की अजान थी। वो किसकी अजान दे रहे थे और किसके सामने दे रहे थे? वो नमाजी भी थे, वो मुअज्जिन भी थे, उनमें से बहुत सारे हाजी भी थे और उनमें से बहुत सारे सीरत निगार भी थे और उनमें से बहुत सारे मुतहज्जिद भी थे। सब मुतहज्जिद नमाजी हाजी दोज़ख के अंदर गए। नमाज पढ़ने वाला तबका है। ये अजब मामला है, ये अजब मामला है कि करबला के अंदर ये कैसे दो गिरोह इकट्ठे हो गए। दोनों, आज लोग कहते हैं ना नमाज एक, रोजा एक, हज एक, ज़कात एक, काबा एक, कुरान एक, ये इख्तलाफ क्यों है? मैं इसकी बात नहीं करता। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, जिम्मेदारी मैं लेता हूँ दिखाने की। ये सारे काम हुए हैं करबला के अंदर। अब आप मुझे अपनी सोच से बताइए कि यहाँ पर क्या नमाजी लड़ रहे हैं? यहाँ पर वो भी मुसलमानी का दावा कर रहे हैं, तो फिर लड़ाई किस बात की थी? फिर खाली नमाजी कबूल नहीं है। नमाज अच्छी, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, रोजा अच्छा, मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरू शह मतहा की इज्जत पर, खुदा शाहिद है मेरा ईमान मुकम्मल हो नहीं सकता। सब कुछ अच्छा है लेकिन बात मोहब्बत की है। उधर नमाज भी थी, रोजा भी था, सब कुछ था, मगर मोहब्बत रसूल के बाकी थे। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम की आशनाई से बाकी थे। तो अल्लाह ताला ने इन दो गिरोहों को इकट्ठा करके कितना बड़ा ये दर्स है हमारे लिए। जो नमाजी होकर इमाम हुसैन के सामने आएगा दोज़ख में जाएगा। जो नमाजी होकर, नमाजी हो, जितना मर्जी बड़ा नमाजी हो, लेकिन नवासे रसूल के बिल मुकाबिल आएगा, कोई नमाज कबूल नहीं की जाएगी उसकी, दोज़ख में जाएगा। तो इस वजह से दीन की तबलीग करने वाले जो लोग हैं, खास तौर पर उनको इस मुकाम के ऊपर बहुत ज़्यादा डोज की ज़रूरत है। एक वक्त आएगा जब आप दीन के लिए चलेंगे, आप एक गुलदस्ता तैयार करेंगे, शैतान की फूंक से सारा गुलदस्ता टूट जाएगा, आप ज़ाहिर में अकेले रह जाएंगे, दर हकीकत
آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ ایک بہت بڑی انجمن کی دوبارہ تیاری کرنے کو ہے۔ ایک چڑیا ہے نا، چڑیا، میں اس سے اعلیٰ کی مثال اور میرے پاس نہیں ہے آج کے موضوع کے اندر۔ آپ لوگ خاص طور پر سنیں توجہ کے ساتھ جو میرے ساتھ ہوتے ہیں اس معاملے میں۔ چڑیا ہے، ایک ایک تنکا لے کر اپنا گھونسلہ تیار کرتی ہے، ہوا جب چلتی ہے سارا کا سارا ٹوٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے، تو کیا کرتی ہے وہ چڑیا؟ کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں اللہ کو، وہ دوبارہ پھر تنکے پکڑتی ہے اور اپنا گھر بناتی ہے۔ کتنی مرتبہ ہوا چلتی اور بارش چلتی، کتنی مرتبہ اس کا گھر اجڑتا اور ٹوٹتا ہے، بولیے مجھے۔ پھر وہ دوبارہ گھر بنائے گی، پھر وہ دوبارہ گھر بنائے گی، اس امید پر کہ جب تک میری زندگی ہے یہ میری ضرورت ہے، میں نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اے ہوا تو جتنی مرتبہ مرضی میرے گھر کو توڑ، رب نے مجھے طاقت بھی دی ہے، دانش بھی دی ہے، بلائی بھی دی ہے، قوت بھی دی ہے، میں اپنا گھر بناتی رہوں گی، اپنا گھر بساتی رہوں گی۔ تمہیں لوگ توڑیں گے، تم ٹوٹ بھی جاؤ گے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ زندگی کا ہر لمحہ تم سے کامیابی کا وعدہ کرتا ہے، زندگی کا ہر سفر تم سے کامیابی کا وعدہ کرتا ہے۔ بہت سارے سفروں میں تم اکیلے رہ جاؤ گے مگر ناکام نہیں ہے۔ اکیلا ہونا کوئی ناکامی نہیں ہے، کامیاب انسان وہ ہے جو چلتا رہتا ہے، ناکام انسان وہ ہے جو بیٹھ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ تم اکیلے رہ گئے ہو؟ جس رب نے پہلے گلستان سجایا تھا، تمہیں کیا معلوم وہ اس سے اچھے اور بہتر لوگ تمہیں دینے والا ہے، تمہیں اس کی حکمتوں کا کیا علم؟ تو تنے تنہا رہ جانے والا کوئی ناکام نہیں ہوتا۔ جو ہمت ہار جائے، جو اپنے نظریات کو پسے پش ڈال دے، جو سب کچھ ڈھیر کر کے بیٹھ جائے، وہ ناکام انسان ہے۔ یا تو اس سفر کا آغاز نہیں کرنا تھا، اگر کرنا تھا تو تمہارے سامنے تلخیاں بھی آئیں گی، تمہارے سامنے کڑوے مزاج بھی آئیں گے، تمہارے سامنے ترچھی نگاہیں بھی آئیں گی، تمہارے سامنے الٹی زبانیں بھی چلیں گی، تمہارے سامنے پتھر بھی آئیں گے، تمہاری انسلٹ بھی ہوگی، تمہیں دھتکارا بھی جائے گا، تمہیں پریشان بھی کیا جائے گا، تمہیں لوگ معاذ اللہ استغفر اللہ ذلیل بھی کریں گے، رسوا بھی کریں گے، لیکن تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ان لوگوں کو دیکھو جو اس سفر کے اندر سے گزر کر گئے ہیں، اور ان میں سے ایک بہت بڑا نام نواسہ رسول امام حسین پاک کا نام ہے۔ اگر میں ان کی سیرت کے اوپر نگاہ رکھتا ہوں تو پھر مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر میں ان کا ماننے والا ہوں تو پھر مجھے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ادھر تعداد زیادہ ہے باغیوں کی، وہ رب کے مجرم تعداد میں زیادہ، وہ رب کے مجرم عیش و عشرت کر رہے ہیں، وہ خدا کے بارگاہ کے باغی لوگ اور طاغی لوگ، ان کی عیش و عشرت دیکھیں، سامان دیکھیں، سہولیات دیکھیں، اور یہ وہ لوگ کہ جن کے گھر میں قرآن اترے، جن کے گھر میں حدیث کا سورج طلوع ہو، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود سے علم دین پڑھنا شروع کرے اور سیکھنا شروع کرے، جو تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلستان ہو، تعداد میں بھی کم، مال میں بھی کم، مگر کس چیز نے کھڑا کیا ہوا تھا؟ تربیت نے۔ تربیت انسان کو کھڑا کرتی ہے۔ ہم انشاءاللہ آج نیت کرتے ہیں، حالات کی تلخیاں جیسی مرضی ہوں، ہم نے یہ کوئی اس بات پہ پریشان نہیں ہونا کہ اگر میری زندگی کا یہ سفر ٹوٹ گیا ہے تو میں ناکام ہوں۔ نہیں، ناکام تم کیسے ہو؟ کتنی بڑی اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے کہ آپ دن بہ دن سنتوں کا گلدستہ اپنے وجود میں سجا کر قرب مصطفیٰ حاصل کر رہے ہو۔ کیسی ناکامی ہے؟ تو کامیابی ہے نا، تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو تحریک روضۃ الاسلام کے نوجوان جو ہے، یہ تو تحریک اب چلی الحمدللہ، اور وہ خواتین جو مجھے گھروں میں بیٹھ کے سن رہی ہیں، جو تحریک روضۃ الاسلام سے منسلک ہے، جو پروگرامز کرتی ہیں، پڑھاتی ہیں، اور یہ روحانی علاج گاہیں جنہوں نے کھولی ہوئی ہیں، یہ میری گفتگو کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنائیں،
اور مجھے اس ٹاپک کے اوپر دوبارہ گفتگو کرنے کا اس وقت موقع ملے جب یہ سبق یاد ہو چکا ہو. اس کے اندر اب ہم نے ڈگمگانا نہیں ہے. ہمارے قدموں میں کوئی لغزش نہیں آنی چاہیے, کوئی لرزش بھی نہیں آنی چاہیے, کوئی لغزش بھی نہیں آنی چاہیے. ہم کسی شخص کے سہارے پہ کھڑے نہیں ہیں, ہم اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے سہارے پر کھڑے ہیں. الحمدللہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آخری کلمات ہیں اور یہ بہت ہی توجہ کے لائق ہے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہمشیرہ, ان سے حلف لیا. کس بات کا؟ اس بات کا کہ اے میری بہن, کل جو ہونے والا ہے آپ نے اپنی تدبیر, نگاہ سے, فراست سے اور اللہ کی طرف سے ملے ہوئے اس علم سے سب کچھ دیکھ لیا کہ کیا ہوگا. فرمایا اے زینب مجھے قسم دو, میں حلف لینا چاہتا ہوں. کس بات پر؟ اقسم علی لا تشقی علی جیبک, کہ آپ اپنا گرے باندھ نہیں پھاڑیں گی. کل 10 محرم کو ہمارے لاشیں تڑپیں گے, شہادتیں ہوں گی, اور یہ جتنے آئے ہیں یہ سب کچھ آپ نے دیکھ لیا, یہ ہوگا. فرمایا مجھے قسم دو اس بات کے اوپر کہ آپ اپنا گرے باندھ شک نہیں کریں گے. اور اس کے بعد فرمایا ولا تخمشی علیک علی وجہک, اپنے چہرے کے اوپر آپ تماچے نہیں ماریں گے جس طرح عورتیں کرتی ہیں. یہ تو کہنے کی باتیں ہیں. جب انسان کے اوپر یہ پہاڑ ایک ڈیتھ ہو جائے, ایک ڈیتھ, تو کیا ہوتا ہے. یہاں پر کتاروں کی کتاریں ہیں, چھوٹے بچے بھی اندر, جوان بھی اندر, بوڑھے بھی اندر, خیمے بھی جل گئے, اور کس انداز کے اندر معاذ اللہ استغفر اللہ لاشوں کی بے حرمتی کی گئی. سلام پیش کرتا ہوں اس گھرانے کی خواتین کو جن کی آواز بھی کسی غیر محرم نے نہیں سنی ہے. وہ کون سا دین ہے جو آج لوگوں میں پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے انہوں نے یوں کیا. اپنی بکواس بند رکھو. اس گھرانے سے تو ہم نے صبر سیکھنا ہے, اسی گھرانے سے تو ہم نے حیا سیکھی ہے, اسی گھرانے سے ہی تو ہم نے پریشانی کے اوپر جزا و فضا ختم کرنا سیکھا ہے, جہاں سے تم یہ نسبتیں جوڑتے ہو. یہ دیکھو کتنا بڑا حلف ہے جو میرے امام پاک لے رہے ہیں اپنی ہمشیرہ سے. ایسا نہیں کرنا, نہ اپنا گرے باندھ شک کرنا ہے, نہ ہی اپنے چہرے کے اوپر تماچے لگا رہے ہیں. ولا تناجی بالویل, یہ دو باتیں تو بہت دور کی بات ہے. ہائے ہائے کی آواز بھی کوئی نہ سنے آپ کی. قسم دو مجھے اس بات کے اوپر. کہا بھائی جان قسم دیتے ہیں. تقاضۂ بشریت ہے کہ جب انسان دکھ اور تکلیف اور مصیبت کو دیکھتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, نکلنے بھی چاہیے. اللہ کو یہ نکلے ہوئے آنسو بڑے پسند آتے ہیں. مگر یہ تمام چیزیں جو خلاف شرع تھیں, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے دین کا پورا سبق سمجھایا, دوبارہ دہرایا, ریپیٹ کیا. اے زینب, ہمارے نانا جان کی یہ تعلیم ہے, آپ نے ایسا نہیں کرنا. اور اللہ کی قسم ہے, چشم فلک نے بھی دیکھا, اس سورج اور چاند اور ستاروں نے بھی دیکھا, کسی نے ان کی آہ تک نہیں سنی, کسی نے اپنے گرے بال کو چاک نہیں کیا, کسی نے اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ تک نہیں لگایا. اللہ کی تقدیر پر راضی رہے. تقدیر آتی گئی, جوانوں کو لے کے جاتی گئی مگر وہ خاموش رہے. تقدیر آتی گئی, بچوں کو لے کر جاتی رہی مگر وہ خاموش رہے. اور وہ تقدیر کے ان فیصلوں کو دیکھتے رہے, میرے اللہ کی مرضی کیا ہے, رب کیا کیا فیصلے کر رہا ہے, اور اللہ کے فیصلے ہمارے حق میں کیسے ہیں. دیکھ کے خاموش ہوتے رہے, صبر کرتے رہے. اور یزید کے دربار کے اندر سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا نے ایک جملہ بولا تھا, وہ میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں. جب اس یزید معاذ اللہ استغفر اللہ نے کہا میں فتح مند ہو گیا, میں جیت گیا, تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اٹھ کے فرمایا, ساتھ ہی اذان ہو گئی, فرمایا یزید تو جیت گیا ہے, یہ اذان کی آواز تیرے محل کے اندر جو آ رہی ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ, بتا یہ ہستی کون سی ہستی ہے. یہ ہمارے نانا جان کی ہستی ہے. ان کی شہادتوں کے بعد ابھی بھی تیرے دربار کے اندر میرے نانا کے اذان کی آواز آ رہی ہے, بتا پھر حسین جیتے ہیں یا یزید جیتا ہے. پھر
جس اذان کو بچانے کے لیے آپ تشریف لے گئے، آج اس اذان کی آواز تیرے محل کے اندر آ رہی ہے، آج بھی اس اذان کی آواز تیرے محل کے اندر آ رہی ہے۔ وہاں سے پھر ماتم شروع ہوا، جب اس بدبخت نے اپنے سر کے اوپر ہاتھ مارے کہ یہ ہم کیا کر بیٹھے، یہ ہم سے کیا ہوا، یہ ہم نے کتنا بڑا ظلم کمایا۔ وہاں سے پھر یہ ماتم، سارا معاملہ، پھر یہ سارے جو کچھ بھی آپ کے سامنے۔ اہل بیت نے جو صبر کیا، اس صبر کی کوئی مثال نہیں ملتے۔ بچوں نے، بوڑھوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے، اور جس انداز کے اندر وہ داستان رقم کی، اور اس درسگاہ کے جتنے اسباق ہیں، کربلا والی درسگاہ کے جتنے اسباق ہیں، قیامت تک کے لیے اگر کوئی لکھتا رہے، قیامت تو آ سکتی ہے مگر وہ درسگاہ کا سبق ختم نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی کربلا کی وہ درسگاہ اور اتنا بڑا اس کا سبق ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دعا کر لیتے بچ جاتے، ایسا کیوں ہوا؟ تو یاد رکھنا، تقدیر 3 طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی قسم ترک الاختیار قبل القضاء، اللہ اپنے بندے کو قضا آنے سے پہلے اختیار دیتا ہے، اے میرے بندے میری قضا تیرے بارے میں یہ ہے، اگر تو چاہے تو یہ راستہ اختیار کر لے، یہ بچاؤ کا راستہ ہے، اگر تو ایسا نہیں چاہتا تو پھر میرا فیصلہ یہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں ترک الاختیار قبل القضاء، قضا سے پہلے اختیار کو ترک کر دینا۔ اپنی مرضی نہیں، اگر اپنی مرضی ہوتی تو دعا کرتے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے۔ اختیار دیا نا اللہ تعالیٰ، ہمیں یہاں سے نکال دے، آپ نے اختیار قبول نہیں کیا۔ اے میرے مولا اختیار کیا ہے؟ اختیار تو میری پسند ہے نا، اور جو لکھ دیا ہے وہ تیری پسند ہے۔ حسین اپنی پسند نہیں، اپنے مولا کی پسند پہ راضی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ترک الاختیار قبل القضاء۔ جو ولی ہوگا وہ اختیار نہیں لیتا، وہ قضا لیتا ہے، وہ قضا لیتا ہے، وہ قضا لیتا ہے۔ اللہ نے میرے حق میں اگر تکلیف لکھی ہے وہ اس کی پسند ہے، مجھے یہی قبول ہے۔ اللہ نے میرے حق میں بیماری لکھی ہے، یہ اس کی پسند ہے، مجھے یہی قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر میرے حق میں اولاد نہیں لکھی، یہ اس کی پسند ہے، تو میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ اس کو کہتے ہیں ترک الاختیار قبل القضاء، قضا سے پہلے اپنا اختیار ختم کر دیں۔ میرے امام اس درجہ کے اندر بھی پہلے نمبر پر تھے۔ دوسرا مقام سرور القلب بمر القضاء، قضا جیسے جیسے تلخی لے کر آتی ہے، جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، کتنا آپ اس معاملے کو امیجن نہیں کر سکتے، کتنی سختی تھی اس وقت کے اندر، پانی بند، تکالیف کے مصائب، اور کس انداز میں۔ تو جیسی جیسی تکلیف بڑھتی جائے گی، اللہ کے بندوں کے اس لذت کا مزہ بھی اتنا بڑھتا جائے گا۔ تکلیف جتنے درجے کی ہوگی اتنے درجے کا ان کا مزہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے قضا کی وہ کڑواہٹ اور وہ سخت فیصلے جو رب کی طرف سے ان بندوں پہ اتارے جاتے ہیں، نافذ کیے جاتے ہیں، قضا جتنی سخت ہو کر آتی ہے ان بندوں کو اتنا سرور بخشتی ہے۔ کس وجہ سے؟ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں سرور القلب بمر القضاء، قضا کی کڑواہٹ، قضا کی تنگی، پریشانی جتنی درجے پہ ہوگی اتنے قلب کے اندر سرور پیدا ہوگا۔ یہ دوسرا مقام، اور یہ بھی میرے امام علی مقام نے کربلا کے اندر حاصل فرمایا۔ تیسرا مقام فقدان المرارۃ بعد القضاء، جس وقت قضا ہو چکے، تقدیر آگے گزر چکے، اس کے بعد تکلیف ختم ہو جائے اور مزہ شروع ہو جائے۔ شمر نے جو لعنت کمائی آج تک، اور یہ جتنے یزیدی تھے آج تک ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہیں ہے زمین کے اوپر کہ وہ ملعون ہے کہاں پر۔ کسی نے اپنے گمان سے کہہ دیا یہ ہے، کسی نے اپنے گمان سے کہہ دیا یہ ہے، وہ کہاں پر گئے اور کیا ان کا انجام ہے۔ میرے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک سے آج بھی اربوں کروڑوں لوگ برکتیں حاصل فرما رہے ہیں۔
قضا گزر جانے کے بعد اس کی تکلیف کا اور مزہ لینا. جیسے ہی تلوار چلی کتنی سخت تھی, قضا ہو چکی نا, یہی قضا تھی, یہی فیصلہ تھا. جیسے ہی تلوار آئی تقدیر آ گئی. تقدیر نے جس وقت وہ حل کٹ گیا اس کے بعد پھر اور مزہ شروع ہو گیا اور رب کا قرب شروع ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو دیکھتے ہو جس وقت شہید کے اوپر جو تیغ و تازیاں ہوتی ہیں, جو اس کے اوپر نیزے برسائے جاتے ہیں, تلواریں گرائی جاتی ہیں, جس انداز کے معاملات ہوتے ہیں, فرمایا اللہ اپنے جلوے کھول دیتا ہے. ویسا جلووں کے اندر منہمک ہوتا ہے. اتنے کو درد صرف شہید کو ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی ایک کو چیونٹی کاٹے تو ہوتی ہے. اللہ ان کو اتنا اپنے قریب فرما لیتا ہے, اور قریب فرما کر اللہ تعالیٰ اپنے جلووں کے اندر ان کو مستغرق فرما لیتا ہے. اور جب کل بروز قیامت اللہ شہید کو پوچھے گا نا جنت کے اندر, بتا تجھے کیا چاہیے, وہ کہے گا مولا تیری جنت میں سب کچھ ہے مگر ایک چیز نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ نقص نہیں, یہ کمی نہیں, یہ اس محبت اور لطف اور مزے کے متلاشی جس کی میں نے ابھی تیسری قسم پڑھی ہے. یا اللہ تیری جنت میں سب کچھ ہے اور بے مثال ہے اور کمال ہے, لیکن ایک چیز نہیں ہے. مولا پوچھے گا وہ کون سی؟ کہا وہ تکلیف جس وقت ہم شہید ہو رہے تھے, جو لذت اس وقت ہمیں ملی وہ تیری جنت کے اندر نہیں ہے. وہ لذت کا مزہ اور تھا, وہ نظارے اور تھے. آج بندہ جان دینے سے ڈرتا ہے, گھبراتا ہے. اے نوجوانوں, جن لذتوں نے تمہارے دلوں کے اندر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں, تمہیں ابھی نفس کو, اس کی خواہش کو مارنے میں, موت میں جو لذت ہے وہ تم نے ابھی حاصل نہیں کی. مصلی کے اوپر بیٹھ کے تہجد کے وقت میں تھوڑا سا رو لینا, اس کی لذت ابھی تم نے نہیں پائی ہے. اللہ کے خوف کے ساتھ تنہائی کے اندر سر سجدے میں رکھ کے رب سے اپنے دکھ سکھ کھولنا اور باتیں کرنا, یہ لذت تم نے ابھی نہیں لی ہے. اللہ کو مناتے ہوئے تمہاری آنکھوں سے جھڑیاں لگ جائے, یہ لذت تم نے ابھی نہیں لی ہے. تنہائی کے اندر اپنی دعاؤں کو رب کے سپرد کر دینا اور اپنی تکلیف کو اپنے رب کے سپرد کر کے کہنا مولا جیسے تو راضی ویسے ہم راضی. اور جب لوگ سو رہے ہو, یہ لذت ابھی تم نے نہیں لی. تم نے جن لذتوں سے اپنے دل کو خراب کر ڈالا, اپنی نگاہوں کو خراب کر ڈالا, اپنی سماعتوں کو خراب کر ڈالا, اور اپنے قلوب کو تم نے متلبس کر دیا, یہ لذت نہیں ہے. یہ تم سے لذت چھیننے والی چیزیں ہیں. آؤ بیٹھ کر تو دیکھو, مصلی کی اوپر بیٹھ کر تو دیکھو, اور تہجد کے اندر میں زیادہ بات نہیں کرتا, ایک چھٹاکی سا رونا رو کر تو دیکھو, تھوڑے سے آنسو گرا کر تو دیکھو. پھر دیکھنا لوگ کہتے ہیں رب بندے سے بات کرتا ہے, تو بندے کو کیسے پتا چلتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں اٹھ کے تہجد کے ٹائم مصلی پہ بیٹھ کے دیکھ, پھر تجھے پتا چل جائے گا رب اپنے بندے سے کیسے بات کرتا ہے اور بندہ اپنے رب سے کیسے بات کرتا ہے. اور وہ جو تعلق ہے اور اس تعلق کا جو مزہ ہے, آج الحمدللہ کتنے سینے اس تحریک روضۃ الاسلام نے آباد کی ہے. میرے پاس آپ حضرات جو آتے ہیں علاج کروانے کے لیے, اس تحریک کے اندر ایک مستضاد چیز ہے, مستضاد زائد چیز. اور تحریکیں ہیں, میں سیلوٹ کرتا ہوں جتنی ہماری اہل سنت کی تحریکیں ہیں, ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے, سب کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے جس پہ وہ کام کر رہے ہیں. مگر الحمدللہ تحریک روضۃ الاسلام کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہے. الحمدللہ یہاں پر آنے والے جتنے نوجوان ہیں ان کے ظاہر کی بھی اصلاح ہے, چہروں پہ داڑھیاں ہیں, سر کے اوپر امامہ ہے, نمازوں کی پابندی ہے, حیا کا درس ہے, آنکھوں پر حجاب اور پردہ رکھنے کا, نیچے رکھنے کا حکم ہے. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ لوگوں کے روحانی ظاہری معاملے ہوں یا باطنی معاملے ہوں, بیماری ہو, تکلیف ہو, کیسی بھی ہو, یہ معاملہ اگر اللہ نے عطا فرمایا تو الحمدللہ تحریک روضۃ الاسلام کو نصیب ہوا. میں دوسروں کی نفی نہیں کرتا, ان کے پاس جس درجے کا ہے اللہ کی عطا ہے الحمدللہ, مگر جس درجے کی میں بات کر رہا ہوں اللہ کا بڑا کرم ہے. شاید میری نظر اگر خطا نہ کرے
ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں، مجھے ان میں وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا جو آج صبح میرے پاس دم کروانے آئے، کہتے ڈاکٹر نے ایک یہاں پہ نوجوان تھے آپریٹ کا کہا ان کو، الحمدللہ آئے ایک دو دم ہوئے تو ٹھیک ہو گئے، انہوں نے جا کے دوسرے کو بتا دیا، تو کہنے لگے کہ مجھے بھی آپریٹ کی ڈیٹ دی گئی ہے، تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں پر ایسا ہے معاملہ تو میں آیا ہوں، الحمدللہ آئے، جس وقت ان کو لے کر آئے تو دو افراد ان کو اٹھا کر لائے، آج وہ خود چل کر آئے، کہنے لگے کہ 80% درد تو میرا الحمدللہ اسی دن ختم ہو چکا تھا۔ تو میں بہت خوش ہوں۔ عام طور پر جس وقت کام ہوتا ہے نا، ہمارے معاشرے کے اندر مٹھائی کا ڈبہ نذرانے کے طور پر لے آتے ہیں، میں آپ سب کو روکتا ہوں، مجھے مٹھائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خوش کرنے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا ہمارا کام ہو جائے ہم آپ کو خوش کریں گے، آپ ہمیں اپنے انداز میں خوش نہ کریں۔ اگر آپ کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ ہم کو 4 5 10 ہزار دیں گے تو وہ آپ مجھ سے لیں، وہ آپ مجھ سے لے لیں، یہ مٹھائی کا ڈبہ دیں گے ہم، یہ ہماری خوشی ہے، اس میں میری خوشی نہیں ہے کہ میں اس کا طالب ہوں، مجھے آپ کا وقت چاہیے، مجھے آپ کی اولاد چاہیے، سوال آپ کے اوپر آپ کی اولاد کا، تیاری کروانے کا ذمہ ہم لے رہے ہیں۔ مجھے بتائیں دنیا کے اندر ایسا سودا کون کرتا ہے آپ کے ساتھ؟ جواب آپ نے دینا ہے اپنے بچوں کا، ہم نے نہیں دینا، جس کی جتنی اولاد اس نے اس کا جواب دینا ہے، مگر یہ پلیٹ فارم تیار کیا گیا، لائیں اپنے بچے ہمیں دیں، ہم ان کو ان جوابات کی تیاری ہم کرواتے ہیں تاکہ آپ دنیا میں بھی سرخرو ہو اور انشاءاللہ آخرت میں بھی سرخرو ہو۔ یہ مٹھائی کے ڈبے، یہ پیری اور یہ فقیری اور یہ ڈبہ پیری اور یہ جو کچھ بھی ہے، ہم نے ان سب کی نفی کے لیے یہ بیڑا اٹھایا، یہ یاد رکھیے گا۔ یا اپنی جیبیں بھرنے کے لیے اگر نظام ہوتا تو آج میں خود بذات خود کہاں اور کہیں اور بیٹھا ہوتا۔ یہاں پر آنے والے تمام لوگوں کو علم ہے یہاں کا مزاج کیا ہے۔ الحمدللہ یہ نوجوان جو بیٹھے ہیں جنہوں نے پچھلی مرتبہ ہماری تحریک کے جھنڈے کو قبول فرمایا، تحریک روضۃ الاسلام کے اندر ہے، یہاں پر وہ نظام نہیں ہے، یاد رکھیے گا، جو بابائی نظام جس کو کہتے ہیں، بابا جی تو پیر صاحب تو فلاں تو فلاں۔ میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی کہا تھا، وہ لمحہ جس میں مجھے پیر بننے کی کبھی خواہش ہوئی ہو، میں اس لمحے میں بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، لیکن مزاج یہ دیکھا گیا، آپ نے دیکھا نہیں، چہروں کے اوپر داڑھی نہیں، نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی طہارت کے مسائل تک نہیں ہے، اور ایک بہت لمبی تعداد لوگوں کی ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہی ہے اور مرید ہو رہی ہے، اور کتنی نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، ڈول کی تھاپ کے اوپر ناچتے نہیں ہیں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ناچتے ہیں، اتنی بےہودگی کے اندر ایک عالم کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا عاجزی اس چیز کا نام ہے کہ جو نعمت رب نے دی اس کو لے کے تو سائڈ پہ بیٹھ جائے؟ ارے نہیں، یہ جہاد کا وقت ہے، جو رب نے تمہیں نعمت دی ہے اس کی تشہیر کرو، یہ وہ دور ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں عاجزی ہے کہ بندہ چھپا کر رکھے، شریعت چھپانے کا حکم بھی دیتی ہے، وہ بھی ہمیں پتہ ہے کیا چھپانا ہے، اور شریعت اظہار کا حکم بھی دیتی ہے، وہ بھی ہمیں الحمدللہ علم ہے اظہار کس چیز کا کرنا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس تحریک کے اشتہار بھی لگیں گے، بینر بھی بنیں گے، پوسٹر بھی بنیں گے، فلیکس بھی بنیں گی۔ کس وجہ سے؟ شیطان اپنی شیطنت کے اوپر آج پوری دنیا کے اندر اس کی جو تحریک ہے، وہ رات کو بھی نہیں سوتا، وہ دن کو بھی نہیں سوتا، اس کے چیلے چمٹے جتنے بھی ہیں جنات کے اندر اور انسانوں کے اندر آج کس طرح تباہ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے ماضی قریب کے اندر کہ حرمین پاک کی بے حرمتی کیسے کی گئی؟ تو ہم کیا ابھی بھی بیٹھے رہے خاموش ہو کر؟ ایک عالم دین کا وجود کتنا بابرکت ہوتا ہے عوام کے لیے، آپ کو علم نہیں ہے۔ ایک تحریک جو قرآن و سنت کا نعرہ لے کر اٹھے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے کتنی بابرکت تحریک ہے۔ ہم یوں بات کرتے ہیں، یوں منہ موڑ کے ہم چلے جاتے ہیں، یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ جو اوپر بات لکھی ہوئی ہے قرآن و سنت کے مطابق، اس کا وزن کتنا بڑا کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ وہی قرآن و سنت کا نعرہ ہے، ہمیں اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق بسر کرنی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اپنی عطرت۔
اور دوسرے مقام پہ فرمایا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنا طریقہ یعنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو لن تضلوا من بعدی ابدا، میرے بعد ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تحریک روضۃ الاسلام وہ نعرہ لے کر اٹھی الحمدللہ۔ جس وقت یہ میں نے محفل شروع کی تھی مجھے معلوم ہے کہ میرے ساتھ دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہیں، چند لوگ تھے، غالباً بہت بھی زیادہ ہوں گے تو 13-14 افراد ہوں گے جب پہلی محفل تھی ہماری۔ اللہ کی رحمت سے یہ تو جگہ کی تنگی ہے نا، گنجائش نہیں، ایک بہت بڑی تعداد، اور مجھے اس پر خوشی اس وجہ سے ہے، آپ اگر یہ دیکھیں نا اس طرف چہرہ کر کے، جتنی تعداد بیٹھی ہوئی ہے اللہ کی رحمت سے سب نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، سوائے بالکل قلیل تعداد، اور نیچے بھی شاید بیٹھے ہوں۔ تو انشاءاللہ یہ تحریک روضۃ الاسلام کا جو پیغام ہے یہ بالکل صاف اور شفاف پیغام ہے، قرآن اور سنت، قرآن اور سنت، قرآن اور سنت۔ اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہمارے جو روحانی علاج گاہوں کے ادارے ہیں اسلام آباد میں بھی ہیں، گجرانوالہ میں بھی متعدد جگہوں پر ہیں، انشاءاللہ دوسرے شہروں کے اندر بھی ہم جا رہے ہیں۔ اصلاحی اداروں کے اندر جو ہے یہ ہمارا یہ گفتگو کا تبلیغ کا جو ایک پیغام ہے یہ بھی لے کر الحمدللہ ہم دوسرے شہروں میں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی الحمدللہ ہم جا رہے ہیں۔ مرکز فیضان حبیب کی تعمیر بالکل قریب ہے انشاءاللہ تعالی۔ پہلی جگہ کسی وجہ سے ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا، تو دوسرا جو الحمدللہ ہمارا بالکل معاملہ بالکل تیار ہے، ان لوگوں کے لیے عرض کر دوں تو بہت قریب ہے کہ اب انشاءاللہ بہت جلد مرکز فیضان حبیب کی بنیاد انشاءاللہ رکھ دی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے ہم نے اپنے اسکول کا بھی آغاز کیا، آج ہمارا اسکول بھی الحمدللہ بچے وہاں پر زیر تعلیم ہے، اور بالکل قریب ہے اپنا میڈیکل سینٹر بھی، ہم ادویات کا سینٹر جو ہے میڈیکل سینٹر جس کو آپ اپنے عرف میں میڈیکل سٹور کہتے ہیں، اس کا آغاز بھی بہت اگر لیٹ ہوگا تو 1 ماہ سے زیادہ نہیں انشاءاللہ ٹائم۔ جو مستحق لوگ ہیں ہم انشاءاللہ ان کے علاج کے لیے خود یہ تحریک روضۃ الاسلام کا پلیٹ فارم ان کو یہ سہولت مہیا کرے گا انشاءاللہ۔ لگتا ہے آپ کو خوشی نہیں ہوئی یہ بات سن کر؟ بلند آواز سے کہیں سن۔ ایک بہت تھوڑے عرصہ کے اندر بہت تھوڑے عرصہ کے اندر یہ میرے اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ، میں شکر ادا کرتا ہوں اس میں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیا کہہ رہے ہیں بزرگ؟ انشاءاللہ مسجد بھی تیار ہو، مدرسہ بھی تیار ہوگا، اور انشاءاللہ دن بہ دن اللہ کی رحمت سے وسیع ترین ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ مسجد ہوگی مرکز انشاءاللہ۔ اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ تو الحمدللہ آپ نوجوان بہت محبت فرماتے ہیں مجھے، یہ میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، میں فردن بھی کہتا ہوں، آج میں اجتماعاً عرض کر رہا ہوں، یہ نذرانے یہ چڑھاوے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے مجھے 1000 دینا ہے وہ تحریک کو دے، جس نے میری خدمت کرنی ہے میری ذات کی، اگر کسی کو بہت ہے نا کہ میں مطلب کوئی مرید ہوتے ہیں کوئی محبت والے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو جا کے دیں گے، میری اس میں خوشی نہیں ہے، آپ میری تحریک کو دیں، جو میرا مقدر ہے جس طرح کا بھی ہے اور جس انداز کا بھی ہے۔ مجھے تو وہ حدیث بار بار یاد آتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا کر دیا، پھر اس کے دل کے اندر یہ خیال آئے کہ مجھے فلاں نعمت کیوں نہیں ملی، فرمایا اس بندے نے ناقدری کی۔ اللہ رب العزت اس ناقدری سے ان تمام لوگوں کو محفوظ رکھے جن کے سینوں میں قرآن کا علم موجود ہے۔ یہاں علم قرآن آ گیا، بتائیں پھر کس چیز کی کمی ہے؟ سب کچھ وہاں پر ہے، نور وہاں پر، نور کے جلوے وہاں پر، کرشمہ سازیاں وہاں پر، صرف آپ کو کسی بانگاہ شخص کی ضرورت ہے جن کے بچے عالم بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو چونکہ ابھی اتنی مناسب جگہ نہیں نا، تو لوگ تو اپنے بچوں کو وہاں داخل کرواتے ہیں جس بلڈنگ کا قد زیادہ اونچا ہو، بڑی اونچی ہو، ٹائل پتھر لگا ہوا ہو۔ یہ میں عرض کر دوں آپ کو، یہ ضرور دیکھیں، مگر یہ سب اضافی چیزیں ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟
اضافی چیزیں ہیں، اس کا نہ تربیت سے کوئی تعلق ہے نہ تعلیم سے کوئی تعلق ہے، مگر میں اس کی نفی نہیں کر رہا، یہ سب اضافی چیزیں ہیں جو میرے ارادے ہیں، اور جن ارادوں کے اوپر میں نے اس تحریک کا وجود قائم کیا ہے، الحمدللہ میں کبھی نا امید نہیں ہوا، الحمدللہ، تلخیاں جیسی بھی ہوں، معاملات جیسے بھی ہوں، کئی ایسے معاملات اس جگہ پر آئے جو میرے قریب والوں نے بہت کچھ دیکھا۔ انشاءاللہ تعالی یہ تحریک ختم کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی، جو اس کی راہ کے اندر رکاوٹ آئے گی اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ کی مدد سے سب کچھ پاش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کتنا کچھ تھا ٹوٹ گیا نا، اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے جو مجھے میرے استاد صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی، انہوں نے فرمایا اگر بیٹا تمہارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ تمہیں لوگوں کی ضرورت ہے یا لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے، ہم آج تک یہی سمجھتے آئے کہ مجھے لوگوں کی ضرورت ہے، اسی وجہ سے ہم لوگ اپنا بہت بڑا منصب خراب کرنے کے لیے کیا کیا کچھ کرتے ہیں، لالچ یہی چیز پیدا کرتی ہے، ہرس اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، پھر ہم دین کے کام کی آڑ کے اندر کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ اگر ایک انسان شریعت کے تقاضوں کے مطابق کھڑا ہو کر یہ سوچے کہ ان لوگوں کو ایک عالم کی ضرورت ہے، وہ اپنے پورے قد کے ساتھ، اپنے پورے تقوی کے قد کے ساتھ کھڑا ہو، وہ دن دور نہیں ہے، پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت ہر چیز کو پھر جھکائے گا آپ کے سامنے۔ ساری طاقتیں میرے رب کی ہیں، ساری عزتیں میرے اللہ کے پاس ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے مرکز کا افتتاح کرنے والے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے جہاں اتنا کچھ بن گیا دیگر بھی انشاءاللہ بنے گا۔ آج کا جو فکری پیغام ہے نوجوانوں کے نام، آپ نے سنا، میں نے اتنی لمبی گفتگو کی، اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب لے کر آئے، اپنی سوچ بدلیں، اپنی جیب خرچ کا انداز پہلے اپنی سوچ بدلیں۔ جب تک ہم اپنی سوچ نہیں بدلیں گے ہماری پریشانیاں ہم سے نہیں ٹلنے والی، ہماری تکلیف ہم سے نہیں ٹلنے والی۔ اب انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز کے اندر ہم کلام سنیں گے اور محفل کا رنگ دوبالا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سب کے انشاءاللہ سبحان اللہ کے نعرے بھی ہونے چاہیے۔ اپنی گفتگو کے اندر تو میں روکتا ہوں آپ حضرات کو، اس وجہ سے کہ جو بات میں تیار کر کے لاتا ہوں پیغام کی، تاکہ آپ تک وہ امانت میں دینے میں کامیاب ہو جاؤں۔ مجھے ان نعروں سے جذبے کی ضرورت ہے، ان نعروں سے، مگر سوچ تبدیل کرو، حقیقی انقلاب یہ ہے۔ ہم تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب بولیں انشاءاللہ، سب بولیے انشاءاللہ۔ اللہ کے قدم سے یہ یہاں سے لے کر وہاں تک یہ ادارہ ہمارا ختم ہو جاتا ہے، یہاں سے چلتا ہے نا وہاں تک ادارہ ختم ہو جاتا ہے، مگر اس کا جو روحانی قد ہے وہ کوئی نہیں ماپ سکتا ہے۔ یہ میں اگر دعویٰ کے اوپر بھی کہوں تو میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ اسی محفل کے اندر ایک تعداد ایسی بیٹھی ہے، اسی محفل کے اندر، نہ وہ میرے شاگرد ہیں، نہ وہ میرے مرید ہیں، نہ میرے وہ مطلب بہت زیادہ تعلق والے ہیں۔ مجھے وہ آ کے کہنے لگے ہم نے ذکر کے اندر تھے، ہماری آنکھ لگ گئی، پھر ہم نے یہ دیکھا، پھر ہمیں یہ نظر۔ میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے آئے؟ آپ ایک وہ شخص 2 3 4 5 کتنے کے میسیجز، الحمدللہ کتنے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں الحمدللہ۔ اور ابھی بھی آن لائن کتنے میرے ایسے دوست ہیں جو مطلب قومی ڈپارٹمنٹ کے اندر آفیسر ہیں، وہ طلبگار ہوتے ہیں کہ کب اس محفل کا آغاز کیا جائے۔ ان کا تو کہنا ہے کہ ہر روز یہ محفل کی جائے۔ میں نے کہا بھائی وہ وقت بھی آ جائے گا کہ ہر روز محفل کی جائے، تو اس کا دوسرا طریقہ یہ کہ آپ ہر روز یہ محفل لگا کے سنا کریں، تو انشاءاللہ وہ بھی کبھی وقت آئے گا۔ ابھی ہمیں چلنا ہے، ابھی ہمیں انشاءاللہ بہت زیادہ نوجوانوں کو اکٹھا کرنا ہے، ہم نے اللہ کی دھرتی کو پاک کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے یہ لوگ جو گمراہ لوگوں کے پیچھے ہیں ہمیں ان کا پیچھا چھڑا کر قرآن و سنت کی تعلیمات کے اوپر ان کو مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ۔ آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ اس مشن میں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ تمام افراد درود پاک کریے۔